الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس روزانہ کی گفتگو میں آج کی اس درس میں ہم سنیں گے کہ پرہیزگاری حاصل کرنے کے کیا کیا جگہ ہیں جہاں آپ کو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. الورع، پرہیزگاری کسی خاص عبادت اور کسی خاص معاملے سے متعلق نہیں ہے. مختصر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات میں سمجھا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک آدمی کے اسلام کی حسن و خوبی اس میں ہے کہ وہ ایسے چیزوں میں دخل نہ دے جو اس سے متعلق نہیں ہیں. لا یعنی بے فائدہ چیزیں ہیں. اس کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں جاتا نہیں ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے وہ معاملہ مال کا ہو، چاہے وہ معاملہ زبان سے متعلق ہو یا دوسرے جوارح سے متعلق ہو، اگر وہ کام اسے واجبات سے روک دیتا ہے، مستحبات سے پھیر دیتا ہے، تو ہرگز ایک مسلمان ایسے کاموں میں دخل نہیں دیتا ہے کہ ان کاموں میں وہ رہ جائے اور اس سے واجبات چھوٹ جائیں، مستحبات چھوٹ جائیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسے کاموں میں دخل نہ دے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری اور ورع کا تعلق بات چیت سے بھی ہے. آپ کو بات چیت کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. وفی المآکل والمشرب، پرہیزگاری الورع کھانے اور پینے میں بھی ہے، اور کمائی میں بھی ہے، اور دوستی میں بھی ہے، اور اس بات میں بھی ہے کہ آپ کس کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. اور کوئی عالم دین ہے، مفتی ہے، تو اس کے فتوے سے بھی متعلق ہے کہ اس کی پرہیزگاری اس کے فتاوے میں جھلکتی ہے. اور اسی طرح وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی ورع اور پرہیزگاری سے متعلق ہیں. سبحان اللہ. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بات چیت میں پرہیزگاری کا کیا خیال ہوتا ہے. آدمی جو بات چیت کرتا ہے اس میں الورع کا کیا تعلق ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگ اوندھے منہ جو جہنم میں گھسیٹے جائیں گے صرف زبانوں کی وجہ سے. سبحان اللہ. زبان جو بولتی ہے اسی زبان کی وجہ سے آدمی اوندھے منہ جہنم میں دھکیلا جائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اور ایک جگہ حدیث میں فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ.
جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے گا، ضمانت دے دے گا، وہ جو شخص مجھے گارنٹی دے دے گا، ضمانت دے دے گا اس بات کی کہ اس چیز کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، دو چیزیں، ایک وہ دو جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں ہیں، اس کی زبان، ایک وہ دو جو اس کے رانوں کے بیچ میں ہیں، اس کی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا، جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ انہی دو چیزوں سے بہت سارے لوگ جو ان دونوں چیزوں کو قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں، ایک ان کی زبان ہے، دوسری ان کی شہوتیں ہیں۔ ابراہیم النقعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہلک الناس فی خلتین، لوگ دو عادتوں سے برباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ لوگ دو عادتوں سے برباد ہو جاتے ہیں، ایک فضول الکلام، بیکار کی باتیں، وفضول المال، اور دوسری چیز آدمی کا ضرورت سے زائد مال۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو اس کو برباد کر دیتی ہیں۔ آدمی جتنی ضرورت ہے اتنی بات کر سکتا ہے، جتنی اس کی ضروریات زندگی ہے وہ کما سکتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کے بربادی کا سامان بن جاتی ہیں۔ حسن ابن حی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فتشت عن الورع فلم اجدہ فی شیء اقل منہ فی اللسان، میں نے پرہیزگاری کو ڈھونڈا، تلاشا، میں نے پایا کہ سب سے زیادہ وہ زبان میں، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے خدا ترس انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو آپ متوجہ پائیں گے، عبادتوں میں، سجدوں میں منہمک پائیں گے، بڑے عبادت گزار پائیں گے، دین میں پکے ہیں، عبادت میں پکے ہیں، لیکن جب آپ ان کی زبان کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ غیبت میں مبتلا ہیں، العیاذ باللہ، شغل خوری میں مبتلا ہیں، لوگوں کی غیبتیں وہ کرتے ہیں اور آنکھوں سے اشارے بھی کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں عیب بتاتے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ تو اسی لیے ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ای الورع اشد؟ قال اللسان، کون سی پرہیزگاری سب سے زیادہ سخت ہے، مشکل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زبان۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو سنبھالیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانیں ہماری عبادتوں پر غالب آ جائیں، ہماری زبانوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں مقبول بننے سے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اسی سے متعلق کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔